إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات خواتین اسلام، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کن 3 باتوں کا؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے. آپ اگر اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گھر کے اندر آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آپ اگر اپنے پورے خاندان کے بڑے ہیں، خاندان کے کئی مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آپ اگر قاضی جج لگے ہوئے ہیں، چاہے چھوٹے جج ہیں چاہے بڑے جج ہیں، کسی چھوٹی عدالت کے جج ہیں یا کسی بڑی عدالت کے جج ہیں، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. آپ اپنی کمپنی کے ذمہ دار ہیں، مدیر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، مینیجر ہیں، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، آپ نے ان سب میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، والاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی احسان ہے جس کی ہم وضاحت بعد میں کرتے ہیں. تیسری بات، وایتاء ذی القربى. اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی ان کو مال دینے کا، ان پر مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یہ 3 باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا. اس کے ساتھ ہی فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے 3 چیزوں سے. الفحشاء، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں یا بے حیائی کے کام ہیں، اقوال ہوں یا اعمال ہوں، بے حیائی کا پہلو جس چیز میں بھی ہو، کسی بات میں ہو کسی کام میں ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کو منع کرتا ہے. اور دوسری چیز المنکر، جو بھی برا کام ہو، یعنی جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو، یعنی قرآن مجید کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جو بھی برا عمل ہو، اس سے آپ نے بچنا ہے. اور تیسری بات، والمنکر والبغی، ظلم کرنے سے بھی اللہ رب العزت منع کرتا ہے. یہ ظلم جو ہے وہ اس عدل و انصاف کے بالکل عکس ہے، اس کے الٹ ہے. ادھر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے تو ادھر اللہ رب العزت ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ آیت ہے
کہ عموماً ہم اسی آیت کے ساتھ اپنے ہر خطبے کا اختتام کرتے ہیں. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو ہم ہر خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھا کرتے ہیں. 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. الاحسان جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا یہ کیا ہے؟ احسان کی 2 قسمیں ہیں. ایک احسان وہ ہے جو کہ عبادت کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ عبادت کریں اللہ رب العزت کی تو بہت ہی اچھے طریقے سے کریں. کس طرح کریں اس کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بیان فرما دی. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت یوں کریں جیسے آپ اللہ رب العزت کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یعنی اس طرح آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العزت کی محبت بھی ہو کہ آپ بالکل ایسے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں. تو اس حالت میں اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوگی اللہ کی محبت بھی اور اللہ کا خوف بھی، ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو. اور یہاں یاد رہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت سے مراد وہ تمام کے تمام اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں. وہ تمام اعمال جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ تمام اعمال جن کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام نیک اعمال کو اس طرح کیا کریں کہ آپ کی یہ کیفیت ہو کہ گویا کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیکن فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری نہ ہو، اللہ کی دہشت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت آپ کے دل میں اس طرح نہ آئے کہ جیسے اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو کم از کم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم یہ کیفیت آپ کے دل میں ضرور رہنی چاہیے کہ آپ اگر اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اللہ رب العزت کی جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کی ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے اور آپ کے دل کے اندر جو کیفیت اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ظاہری حالت تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ ظاہری حالت ہے. ظاہری حالت تو یہ ہے کہ آپ رکوع کر رہے ہیں، ظاہری حالت تو یہ ہے کہ آپ زمین پر سجدریز اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے. میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ شخص سجدے میں میرے سامنے گر کر بھی اپنے مال کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بینک بیلنس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی کوٹھی کے بارے میں، اپنے بنگلے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ساری کیفیات جو ہیں اللہ رب العزت دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یہ عبادت کی یہ کیفیت جو ہے اسی کو احسان کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، میں اس موضوع کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے جو آج کے خطبہ کا موضوع ہے وہ دوسری قسم ہے احسان کی. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت کے اندر جو احسان ہوتا ہے اللہ اسی احسان پہ نظر رکھتا ہے. اللہ رب العزت کوالٹی کو دیکھتا ہے، اس بندے کی عبادت کی کوالٹی کیا ہے. اللہ رب العزت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک فلاں بزرگ جو ہے وہ رات کے اندر وہ 100 رکعت پڑھا کرتا تھا، اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو عبادت کرتے تھے وہ 11 رکعت یا 13 رکعت ہوا کرتی تھی. یہ کوالٹی ہے یہ عبادت کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کریں. اللہ رب العزت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ فلاں بندے نے 50 رکعتیں پڑھ لی، 100 رکعتیں پڑھ لی. ایک بندہ ہے جو 1 روپیہ ایک ایسے وقت میں خرچ کرتا ہے کہ جب وہ اس روپے کا محتاج ہوتا ہے، اور ایک بندہ 1 روپیہ اس وقت خرچ کرتا ہے جب اس کو 1 روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان دونوں میں سے کون اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے؟ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو ضرورت کے وقت 1 روپیہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. وہ خود محتاج ہے اس 1 روپے کا اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے علاج معالجے کے لیے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کو 1 روپے کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف پھینک دیتا ہے. وہ اللہ کے نزدیک کس کے 1 روپے کی ویلیو زیادہ ہے؟ اس بندے کے 1 روپے کی ویلیو زیادہ ہے جو اس کے خود محتاج ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کر دیتا ہے.
تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت عبادت کے اندر کوالٹی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس کے عمل کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے. نہیں، کوانٹٹی کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوالٹی کی حیثیت ہے. تو آپ اپنے تمام اعمال خیر، اپنی تمام عبادات کے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں، اور جو بھی عمل کریں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. یہ دو چیزیں اگر کسی عبادت کے اندر آ جائیں، اخلاص بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو، تو اس عمل کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ چیز اللہ رب العزت دیکھتا ہے اور اللہ کے نزدیک اسی چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں، آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اللہ رب العزت نے اس احسان کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اس کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم احسان کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور کئی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کا بھی ذکر کیا کہ آپ نے کس کس کے ساتھ کیسے کیسے احسان کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک جامع آیت جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ آپ نے ان سب کے ساتھ احسان کرنا ہے. سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا کرو. اور اس کے بعد پھر احسان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. اللہ کے بندوں کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ احسان کا مستحق ہے تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کے والدین ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو جنم دیا، وہ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ اچھے سلوک کے مستحق ہیں. سب سے پہلے آپ کی بیوی نہیں، سب سے پہلے آپ کے بچے نہیں، سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی نہیں، سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں، سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں. ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے ماں باپ کے دل کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ پہنچائیں. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. آپ تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں، ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں پلا سکتے ہیں. وقل لهما قولا كريما. آپ نے بات کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ تو عزت کے ساتھ بات کیا کریں. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کے رہا کریں. وقل لهما قولا كريما. اور باعزت باوقار طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کیا کریں. حتیٰ کہ اگر ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تو پھر آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان سے نیکی کیا کریں. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان کے لیے دعا کیا کریں. میرے بھائیوں، والدین، ان کے ساتھ احسان یہ سب سے افضل احسان ہے. اور والدین میں سب سے پہلے ماں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ. لوگوں میں کون ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک. تیری ماں ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. اس بندے نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. اس کے بعد اس بندے نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. اس کے بعد بندے نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے چوتھے نمبر پہ فرمایا تمہارا باپ. حملته امه کرها ووضعته کرها. حملته امه وهنا على وهن. کمزوری پہ کمزوری برداشت کرتے ہوئے اور مشقتیں، تکلیفیں، اذیتیں برداشت کرتے ہوئے تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، پھر اذیتوں تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا. تیری ماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے.
کہ اس کے ساتھ احسان کیا کرو. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کیا کرو. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ موضوع اتنا تکلیف دہ ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے. وبالوالدین احسانا وبذی القربى، والدین کے بعد پھر قریبی رشتہ دار آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ صل من قطعک، جو آپ سے اپنے تعلقات کو توڑنا چاہتا ہو آپ ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ آپ کے گھر میں آیا آپ اس کے گھر میں چلے گئے، اس نے گفٹ دیا آپ نے بھی گفٹ دے دیا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ آپ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آپ کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے آپ اس پہ احسان کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی. اور پھر فرمایا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کریں. یتیموں کا آپ کے اوپر حق ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. اگر آپ یتیم کے مال کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ یتیم کے سرپرست ہیں، فوت ہونے والے شخص کے آپ چچا یا ماموں یا جو بھی ہیں، تو یتیم کا حق یہ ہے کہ آپ یتیم کے مال کی حفاظت کریں اور اس کے مال کو اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے مال کو ہڑپ نہ کریں. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ان کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ بھی ظلم کرتے ہوئے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا، بلکہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت پہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. اس لیے یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، جو لوگ مال نہیں پاتے ہیں یا پاتے ہیں لیکن وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی احسان کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. الفاظ پہ ذرا غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کوشش کی ویلیو اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے شخص کے برابر ہو جاتا ہے یہ انسان کہ جو بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرتا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یا مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا یہ شخص جو ہے اس کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ جیسے ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد پڑھتا ہو. جتنا ثواب دن کو روزہ رکھنے والے کو اور رات کو تہجد پڑھنے والے شخص کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملتا ہے کہ جو بیوہ عورتوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. والمساکین، مسکینوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، مسکینوں کے ساتھ احسان کیا کرو. والجار ذی القربى، اور اسی طرح وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو. ایک پڑوسی ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ رشتہ دار بھی، تین حق ہیں. اس کے پڑوسی ہونے کا حق ہے آپ کے اوپر، اور رشتہ دار ہونے کا حق ہے آپ کے اوپر، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کے اوپر حق ہے. یہ تین حقوق جمع ہو جاتے ہیں اس پڑوسی کے لیے جو آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے. اگر غیر مسلم پڑوسی ہو اس کے لیے بھی دو حق ہوتے ہیں. غیر مسلم پڑوسی اس کے لیے ایک حق ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی ہے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کا حق ہے. اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہو تو پھر دگنا اس پر اس کا حق ہو جاتا ہے.
ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا رشتہ دار ہونے کا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں، لیکن اس کے بھی آپ نے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کون بدبخت انسان ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم بھی ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ ہیں یا وہ ہماری شرارتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور پڑوسی صرف یہ نہیں کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو، نہیں، وہ آپ کا کولیگ جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، یہاں آپ کی سیٹ ہے اس کے ساتھ ہی اس کی سیٹ ہے، آپ کی سیٹ کے ساتھ ہی اس کی سیٹ، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ اگر سفر کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اس کی سیٹ ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اسی طرح سے آپ لے لیں جتنے بھی پڑوسی ہیں ان تمام پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا والجار الجنب، ایک ایسا پڑوسی جو کہ اجنبی ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کافر ہے، اجنبی ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ضروری ہے۔ والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے پہلو کے ساتھ ہو، اس سے ایک تو علماء نے یہ مراد لیا ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے اس کا آپ کے اوپر حق ہے، وہ آپ کے پہلو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر آتے ہیں، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں، آپ ان کے ساتھ نیکی کریں، اچھا سلوک کریں۔ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر ہے، مسافر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جتنے لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان تمام کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جامع ترین آیت کے اندر بہت سارے لوگوں کا، مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان تو ہر چیز پہ فرض کر دیا، یعنی ہر ایک پہ فرض کر دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، ہر معاملے کے اندر آپ نے احسان کرنا ہے۔ حتیٰ کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم قتل کرو تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی اگر کسی کو قصاص کے اندر قتل کرنا ہو تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارو، اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو مارو، نہیں، بلکہ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اس کو اچھے طریقے سے، یا تو تلوار کے ایک ہی وار کر کے اس کو مار دو یا ایک گولی چلا کے اس کو مار دو، تڑپا تڑپا کے مارنا، اس میں بھی احسان کرنا مطلوب ہے۔ سزا میں، قصاص میں اگر کسی کو مارنا ہو تو اس پر بھی احسان کرنا ضروری ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، حتیٰ کہ اگر تم نے جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس جانور کے ساتھ بھی احسان کرنا ضروری ہے، کہ اس کو جس آلے کے ساتھ ذبح کرنا اس کو اچھے طریقے سے پہلے تیز کر لیں، یہ نہیں کہ آلہ تیز نہ ہو پھر آپ اس کی گردن پہ اس آلے کو، اس چھری وغیرہ کو چلاتے رہیں، رگڑتے رہیں، اس کو تڑپاتے رہیں، تڑپا تڑپا کے کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ ہمارے دین کی کیا خوبی ہے کہ دین انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کا ایک الزام لگایا جاتا ہے دین اسلام کے اوپر، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دین تو دہشت گردی سکھلاتا ہے، ہرگز نہیں، یہ دین اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام ترس کھانے کا پیغام دیتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں پہ بھی ترس کھانے کا حکم دیتا ہے دین اسلام۔ تو احسان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ فرض کر دیا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جب سلام کا جواب دیں تو اس سلام کے جواب کے اندر بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، آپ صرف وعلیکم السلام نہ کہیں، اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ورحمۃ اللہ کا جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ آپ کی طرف سے اس پر احسان ہے۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کا جو آپ نے اضافہ کیا ہے اس کے جواب میں یہ آپ کا اس کے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا،
اگر تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر اس کو جواب دو، یہ احسان ہے۔ فحیوا باحسن منھا، سلام کا جواب دینے میں بھی احسان کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، حتیٰ کہ خامن بیوی کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ جس عورت کو طلاق دے رہے ہیں اس پہ احسان کر کے اس کو چھوڑیں۔ طلاق کے معاملے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ آپ اس کو طلاق کا پروانہ پکڑائیں اور اس کو کہیں کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اور اس کو گالیاں دیں، اس کو ماریں، مار پیٹ کر گالی گلوچ کر کے اس کو گھر سے نکالنا، یہ قطعاً آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یہ اللہ کا حکم ہے، کلام الہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میرا یا کسی اور انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فإمساک بمعروف، رجعی طلاق کے بعد اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھیں، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر احسان کر کے چھوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کس معاملے کے اندر احسان کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ اگر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، وہ بیوی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ہی معاملات بگڑ گئے، آپ نے طلاق دے دی، اب کیا کرنا ہے؟ رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ عورت آپ کے گھر میں نہیں آئی، آپ کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ متعوہن، کچھ نہ کچھ ان کو دو۔ علی الموسع قدرہ، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ زیادہ مال دے اس کو، وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس مال کم ہے وہ کم مال دے اس کو۔ حالانکہ یہاں رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ فرما رہے حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ کی خلوت نہیں ہوئی، کیونکہ رخصت نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس کو بھی احسان کر کے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر معاملے کے اندر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس نے اپنے دونوں کندھوں پہ یا دونوں بازوں پہ اس نے 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا تھا، آئی اور اس نے کھانا طلب کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس کو دے دی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک کی عورت کھائے گی خود اور 2 اس کی بیٹیاں ہیں، وہ 2 ایک ایک کھجور کر کے کھا لیں گی، 3 کھجوریں دے گی۔ اس عورت نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اب وہ تیسری کھجور اس کو وہ کاٹ کر کے اس کو کھول کر وہ کھانا چاہ رہی ہے، لیکن وہ دونوں بیٹیاں اپنی اپنی کھجور کھانے کے بعد وہ تیسری کھجور بھی اپنی ماں کے ہاتھ سے کھینچنے کی، لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب ماں کی جو شفقت ہے، ماں کی جو ممتا ہے، وہ تڑپتی ہے اپنی ان دونوں بیٹیوں کے لیے۔ اس نے اس تیسری کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اس بیٹی کو دے دیا، دوسرا اس بیٹی کو دے دیا، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ایک عورت آئی تھی اور اس نے ایسے کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس احسان کی وجہ سے، اس ماں نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا کہ جو کھجور اس کی اپنی تھی وہ بھی اس نے نہیں کھائی اور اپنی معصوم بیٹیوں کو دے دی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن، جو شخص بھی ان بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا ذمہ دار بنتا ہے پھر وہ اپنی بیٹی پر احسان کرتا ہے، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کی اچھے طریقے سے اس کو تعلیم دلاتا ہے، تعلیم و تربیت پہ اس پر احسان کرتا ہے، کن لہ سترا من النار، یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی قیامت کے دن۔ بیٹیوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ آج بیٹیوں کو عار سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو شرمندگی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ عورت جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ساتھ جو ہے وہ اس کو اچھے منہ کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتی کہ تو نے بیٹی کو پیدا کی۔ خاندان کی عورتیں اس کا بائیکاٹ کر دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا،
اور کیا اس عورت کے اختیار میں تھا کہ وہ بیٹے کو جنم دے دی؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کسی عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو، آپ اس کو عار اور شرمندگی کا سبب بنا لیں اور اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں؟ بیٹیوں کے ساتھ بھی میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ بھی احسان کیا کرو، اور اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ بھی احسان کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے ایک بہت بڑی جماعت کے سامنے یہ کہا تھا، الا خبردار ولہن علیکم، ان عورتوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے؟ میدان عرفات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جمع غفیر کے اندر اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے. حق کیا ہے؟ ان تحسنوا الیہن، کہ ان پر آپ نے احسان کرنا ہے. فی کسوتہن وطعامہن، ان کے لباس میں بھی اور ان کے کھانے پینے میں نہیں، نان و نفقہ میں جتنے اس کے اخراجات ہیں ان میں آپ نے احسان کرنا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ دینا ہے آپ نے، یہ ہوتا ہے احسان. تو یہ بیویوں کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا. حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیوں، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. کہ ایک عورت نے جو کہ باغیہ تھی، زانیہ عورت تھی، وہ سفر کر رہی تھی اور اس کو پیاس لگی ہوئی تھی. اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کسی برتن کو لٹکایا اور کنویں میں لٹکا کر اس کے ساتھ پانی بھرا اور پھر اس نے پانی پی لیا. اس طرح اس نے اپنی پیاس ختم کی. اسی دوران اس کے پاس ایک کتا آتا ہے اور وہ ہانک رہا ہے شدید پیاس کی وجہ سے. اس عورت نے سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس لگی جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. اس نے دوبارہ اپنے دوپٹے کے ساتھ وہ برتن نیچے لٹکایا اور اس کے ذریعے پانی کھینچ کر اس کتے کو پلایا. اللہ اکبر! یہ احسان جو اس نے اس کتے کے ساتھ کیا. کتا حرام جانور ہے، یہ حلال جانور نہیں، حرام جانور کے ساتھ اس عورت نے جو کہ زانیہ تھی، بد کردار عورت تھی، اس نے اس کتے کے ساتھ احسان کیا. اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اللہ رب العزت تو ہمارا دین جو ہے میرے بھائیو احسان، انسان ہمارا دین جو ہے وہ جانوروں تک کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو احسان کرنے والوں میں شامل فرما دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، احسان کے متعلق ایک حدیث ذکر کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ اس شیخ نے ذکر کیا جو شیخ مسجد نبی کے اندر مدرس تھے، یعنی مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے، اور ان کا نام تھا شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ. جس دور کے اندر میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسی دور کے اندر یہ شیخ بھی مسجد نبی کے اندر درس دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے ایک درس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا تھا، اور وہ اس وقت بھی وہ عمر رسیدہ تھے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، اور شام کو بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد
وہ ایک برتن کے اندر کچھ دودھ بھرتی اور وہ اپنے پڑوس کے اندر جو اس کی عمر کی عورتیں تھیں وہ ان کو بھیج دیا کرتی تھی. یعنی عمر رسیدہ عورتوں کے پاس وہ ہدیے کے طور پر وہ بکریوں کا دودھ بھیج دیا کرتی تھی. یہ احسان تھا اس کی طرف سے اس جیسی عورتوں کے ساتھ. اب اس احسان کا آپ دیکھیں کہ بدلہ کیا ملتا ہے. ہوا یہ کہ اس عورت کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. وہ بکریاں چرا رہی تھی, چلتے چلتے کسی گڑھے میں گر گئی اور اسی گڑھے کے ساتھ ہی ایک ندی بہ رہی تھی جس کے اندر پانی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا. پانی اس عورت کو بھی گھسیٹ کے لے گیا, پتہ نہیں کہاں تک پانی اس کو لے گیا. وہ 4 دن تک عورت جو ہے وہ بلا پتہ رہی, کچھ بھی پتہ نہیں چلا. آخرکار ایک بہت ہی نیچے کسی گھاٹی کے اندر وہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا تو اس نے کسی عورت کی آواز کو سنا, پکار کو سنا. وہ گیا, دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے ایک پتھر کو پکڑا ہوا ہے اور پانی چونکہ بہ رہا تھا تیزی کے ساتھ, لیکن اس نے پتھر کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے ذریعے وہ بچی ہوئی تھی. تو اس نے اس عورت کو وہاں سے نکالا. وہ جب گھر واپس پہنچی تو گھر والوں نے پوچھا 4 دن تم کہاں رہی, کیسے رہی, کس حالت میں رہی؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میں 4 دن میں نے ایک گھاٹی کے اندر گزارے. تو اس کے گھر والوں نے کہا کس طرح تم گزارتی رہی, کیا کھاتی پیتی تھی؟ کہتی کہ وہ جو برتن میں جس میں بکریوں کا دودھ ڈال کر میں اپنی پڑوسن عورتوں کو بھیجا کرتی تھی نا, وہی برتن میرے پاس آتا تھا اور اس میں دودھ بڑا ہوتا تھا, میں اس سے دودھ پی پی کر گزارا کرتی رہی. اللہ اکبر. یہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اور احسان کا بدلہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو کس شکل میں دیا, کس حالت میں دیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جب آپ خوشحال ہوں, خوشگوار حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہوں تو اس وقت اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کو پہچاننے کی کوشش کرو. جب آپ کے اوپر کوئی تنگی کا وقت آئے گا تو اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بھی پہچانے گا اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ایک حدیث سنیے جس کے ساتھ یاد کے خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب کون ہوتا ہے؟ انفعهم للناس, جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے, جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. کس طرح؟ اپنے علم کے ذریعے, اپنے پیسے کے ذریعے, اپنے منصب کے ذریعے. جیسے بھی کوئی شخص کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ احسان کی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیوں. آپ لوگوں پہ احسان کریں گے اور اپنے پیسے کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اپنے منصب کے ساتھ آپ لوگوں پہ احسان کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ سب سے زیادہ محبوب بن جائیں گے. اور وہ احب الاعمال الی اللہ, اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم. آپ ایک بندے کو خوش کر دیں, او تکشف عنہ کربۃ, یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیں. یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے. کہ کوئی بندہ پریشان ہو, آپ اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں, اس کی پریشانی کو دور کرنے میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ دیں حتیٰ کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے. او تقضی عنہ دینا, یا پھر آپ اس کا قرضہ اتار دیں. او تطرد عنہ جوعا, یا وہ بھوکا پیاسا ہے اور اس کو کچھ نہیں مل رہا, آپ اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی حاجت کے لیے, کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر چل کے جاؤں تو یہ عمل جو ہے, توجہ رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں چل کے جاؤں کہ تاکہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے, تو یہ جو عمل ہے چھوٹا سا, یہ مجھے مسجد نبی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. آج اگر کسی بندے کو اللہ نے اگر کوئی تھوڑا سا منصب دیا ہوتا ہے یا کوئی پیسہ دیا ہوتا ہے یا تھوڑی سی اس کی کوئی ویلیو کی حیثیت ہوتی ہے, اور کوئی میرے جیسا غریب مسکین بندہ اس کے پاس چلا جائے کہ بھائی ذرا مہربانی کرو میرا یہ کام کروا دو, کرو نہیں کروا دو. آپ اگر کسی کو کہہ دیں گے میرا کام ہو جائے گا, آپ شفاعت کر دیں گے میرا کام ہو جائے گا, میرے ساتھ چلے جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا, تو وہ صاحب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. کیوں, میں کیوں کروں تمہارا کام؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرے پاس تو میں تو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم میرے پاس اس کام کے لیے؟ میں یہ ہلکے کام نہیں کرتا ہوں, چھوٹے کام نہیں کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں, بجائے اس کے کہ آپ تکبر کا اور بڑائی کا مظاہرہ کریں, آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اگر میں چل کے جاتا ہوں کہ اس کا کام ہو جائے
تو یہ مجھے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب. تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، آپ کے بیوی بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، عام مسلمان ہوں، آپ سب کے ساتھ احسان کیا کریں. حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اگر آپ احسان کرنے والوں میں سے بن جائیں گے تو یاد رکھیے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اللہ کی رحمت بھی ان کے قریب ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محسنین کی صف کے اندر شامل فرما دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.